بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مصر کے شہر قاہرہ کے بازار کے اندر ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا جو کہ اسی بازار کے اندر شہد بیچنے کا کام کرتا تھا۔ لیکن وہ بوڑھا بزرگ چند دنوں کے اندر اتنی شہرت پا گیا کہ بازار کے سب تاجر حیران ہو گئے اور اس کی شہرت کے چرچے وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی تک جا پہنچے۔ اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ بوڑھا بزرگ سارا دن بازار کے اندر شہد بیچتا اور چاند سونے کے سکے کما پاتا۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بوڑھا بزرگ جو کہ سارا دن بازار کے اندر شہد بیچتا، وہ اپنی کمائی کے آدھے سکے بازار کے ساتھ میں موجود ایک گہرے کنویں میں پھینک کر چلا جاتا۔ بازار کے تاجروں نے کئی مرتبہ اس سے وجہ پوچھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو اس کی وجہ نہیں بتائی اور خاموش ہو کر چلا جاتا۔ حتیٰ کہ یہ بات اتنی پھیلی کہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی۔ تو سلطان نے بوڑھے بزرگ کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، اگر آپ میرا سر قلم کر دیں تو مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اس راز کو پوشیدہ ہی رکھوں گا۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی اور اگلے دن جیسے ہی وہ بوڑھا بزرگ اس کنویں میں سکے پھینک کر چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی سلطان کنویں کے نیچے اترے تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کنویں میں وہ بوڑھا بزرگ اصل میں سکے نہیں پھینکتا تھا، بلکہ دوسری واقعہ مصر کی تاریخ کا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کو بڑی ہی گہرائی سے پڑھیں گے۔ یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اور دارالحکومت قاہرہ کے ایک مشہور بازار کے اندر ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ وہ بوڑھا بزرگ سارا دن بازار کے اندر شہد بیچتا اور شام کے وقت اپنا شہد والا مٹکا اور چاند سکے اپنی جیب میں ڈال کر چلا جاتا۔ وہ بوڑھا بزرگ جس کو قاہرہ کے بازار کے اندر شہر بیچتے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ ایک عام مزدور تھا۔ لیکن وقت نے اپنا رخ بدلا اور اس بوڑھے بزرگ نے پورے بازار کے اندر شہرت حاصل کر لی، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ تقریباً 20 سال بعد اس بوڑھے بزرگ نے ایک عجیب و غریب حرکت کرنا شروع کر دی۔ اور اس کی سب سے عجیب و غریب حرکت یہ تھی کہ وہ بوڑھا بزرگ سارا دن بازار کے اندر بڑی ہی محنت مشقت سے ایک ایک گاہک کے پاس جاتا اور اپنے شہد کو بڑے ہی نرالے طریقے سے بیچتا، اور اتنی محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی وہ دن کے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 سکے کما پاتا، اور ان سکوں سے اس کے گھر کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہو پاتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک دن ایک تاجر نے اس بوڑھے بزرگ کو ایک کنویں کے قریب جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ یہ بات مسلسل 3 دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ بوڑھا بزرگ جیسے ہی اپنا کام ختم کرتا ہے تو وہ اس کنویں کے پاس جاتا ہے اور بغیر کوئی پانی پیے اس کنویں کے پاس ہو کر واپس چلا آتا ہے۔ ایک دن وہ تاجر بوڑھے بزرگ کا تعاقب کرنے لگا اور اس بوڑھے بزرگ نے شہد بیچا، اپنا سامان اٹھایا، چاند سکے جیب میں ڈالے اور اس کنویں کی طرف چل پڑا۔ اب وہ تاجر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ جو ہی وہ بوڑھا بزرگ کنویں کے قریب جا رہا تھا، اس کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس تاجر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ اتنا خوشی سے اس کنویں کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ چند ہی لمحے گزرے، جب وہ بوڑھا بزرگ اس کنویں کے قریب پہنچا تو اس تاجر نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس بوڑھے بزرگ نے اپنا مٹکا زمین پر رکھا اور اس کے بعد اپنی جیب سے سکوں والی تھیلی نکالی اور ان سکوں کو گننا شروع کر دیا، اور گننے کے بعد اس نے آدھے سکے اپنی تھیلی میں ڈالے اور آدھے سکے مٹھی میں ڈالے، اس تھیلی کو بند کیا، اپنی جیب میں ڈالا، سر پر مٹکا رکھا اور پھر بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس نے وہ سکے اس کنویں کے اندر پھینک دیے۔
تاجر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ کوئی پاگل ہے، سارا دن اتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی آدھی کمائی اس کنویں میں ڈال کر جا رہا ہے۔ وہ تاجر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا تاجر ہوں، دن کے سینکڑوں سکے کماتا ہوں، لیکن میں تو ایک سکہ بھی اس کنویں کے اندر نہ ڈالوں۔ آخر یہ بوڑھا بزرگ یہ عجیب و غریب حرکت کیوں کر رہا ہے؟ وہ تاجر واپس آ گیا اور اس نے اپنے پڑوسی تاجروں سے اس بات کا ذکر کیا۔ یہ بات سن کر ان تاجروں نے کہا، ارے میاں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، جو بوڑھا بزرگ کمزور ٹانگوں سے سفید داڑھی کے ساتھ سارا دن اتنی مشقت کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے اور بڑی ہی محنت سے شہد نکال کر لاتا ہے اور پھر اس شہد کو بازار کے اندر بڑی محنت کے ساتھ بیچتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس بازار کے اندر شہد کی بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ اس بوڑھے کے حلیے کو دیکھ کر اسے کوئی بھی شہد خریدنا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی دہاڑی کما لیتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ کنویں میں ڈال کر چلا جاتا ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس تاجر کی باتوں پر بازار کے دیگر تاجروں نے یقین نہ کیا، لیکن یہ بات آہستہ آہستہ پورے بازار کے اندر پھیلنے لگی۔ کوئی اس کی بات پر یقین کرتا تو کوئی یہ کہتے ہوئے ٹال دیتا کہ یہ تاجر بھی ہمیں بیوقوف لگتا ہے۔ لیکن جوں وقت گزرنے لگا، اب بازار کے تاجروں نے اس بوڑھے بزرگ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اب یہ بات چند ہی دنوں کے اندر پورے بازار میں پھیل گئی کہ وہ بوڑھا بزرگ حقیقت میں ہی اپنی دکان کی کمائی کا آدھا حصہ اس کنویں میں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ سب لوگوں نے دیکھا تو سب تاجر اس بوڑھے بزرگ کے پاس گئے اور کہا، بابا جی، حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ سارا دن اتنی محنت کے ساتھ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، شہد نکالتے ہیں اور آ کر بڑی ہی مشکل سے اس کو بیچتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی دن کی کمائی کا آدھا حصہ آخر اس کنویں میں کیوں پھینک کر چلے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سکے کنویں میں ضائع ہو جاتے ہیں، کسی کے کام نہیں آتے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں، ایسے پانی میں پھینکنے کا کیا فائدہ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان سکوں کی لالچ میں آ کر کنویں میں سکے نکالنے کے لیے چلا جائے اور ڈوب کر مر جائے۔ تو اس نے کہا، یہ ایک راز ہے اور یہ راز میرے مرتے دم تک پوشیدہ رہے گا، میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، میرا رزق ہے، میری مرضی ہے، میں اپنے سکوں کے ساتھ جو بھی کروں۔ تاجروں نے اس کے رویے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ پاگل ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، ساری زندگی محنت سے کام کرتے کرتے اس کے جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اب اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ گیا۔ بازار میں خریدار تھے، تاجر بھی ہے آ رہے تھے، سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ لیکن جو وقت گزرنے لگا، یہ بات پورے بازار کے اندر مشہور ہو گئی، اور حتیٰ کہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ بات شہر کے قاضی نجم الدین صاحب کے پاس پہنچی۔ کہرا شہر کے قاضی نجم الدین کو جب پتہ چلا کہ کہرا کے بازار کے اندر ایک بوڑھا بزرگ شہد بیچنے والا ہے جس نے سارے تاجروں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس بوڑھے بزرگ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب قاضی کا سپاہی جب بازار کے اندر پہنچا تو بوڑھا بزرگ بڑے ہی نرالے طریقے سے شہد بیچ رہا تھا۔ قاضی کے سپاہی نے اسے قاضی کا پیغام دیا اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھانے کا حکم دیا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، کیا میرے گھر کا چولہا قاضی کے دیے ہوئے سکوں سے چلتا ہے؟ تو سپاہی نے کہا، آپ کی بات کا کیا مقصد؟ تو اس نے کہا، اگر میرے گھر کا چولہا قاضی کے دیے گئے سکوں سے نہیں چلتا تو پھر میں شام کو اپنی مزدوری کرنے کے بعد ہی قاضی صاحب کے پاس آؤں گا، کیونکہ شام تک میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہوں، اس کے بعد کوئی اور کام کرتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی دلیری اور ہمت پر قاضی کا سپاہی بڑا حیران ہوا اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور قاضی کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی عدالت کے اندر
لوگوں کے مقدمات سن رہا تھا، لیکن جب سپاہی نے قاضی کو بوڑھے بزرگ کے بارے کی میں دلائی کے بارے میں بتایا تو قاضی بھی سکتے کی حالت میں آ گیا کہ آخر اس بوڑھے بزرگ میں اتنی بہادری کہاں سے آ گئی کہ اس نے وقت کے قاضی کے سپاہی کا حکم نہ مانا، اور حتیٰ کہ اس نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ لیکن پھر وہ قاضی بھی سوچنے لگا کہ یہ بات صرف حلال کا لقمہ کھانے والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کسی حکمران کا خوف نہیں، کیونکہ وہ حق کے راستے پر ہے، لیکن آخر اس کی اس عجیب و غریب حرکت نے پورے بازار کے تاجروں کو حیران کر دیا۔ حتیٰ کہ وقت گزرنے لگا اور شام کے وقت خود قاضی اس بوڑھے بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ قاضی کے محافظ بھی حیران تھے کہ آج سے پہلے قاضی صاحب نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمارا قاضی بھی اس کا انتظار کر رہا ہے؟ اب تھوڑی دیر گزری کہ قاضی کے سپاہی نے آ کر پیغام دیا کہ حضور وہ شہد والا بزرگ آ گیا ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس کو اندر بھیج دو۔ سپاہی اس کو اندر لے آیا۔ بزرگ نے قاضی کو سلام کیا۔ قاضی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ قاضی کی حیرت زدہ نظروں کو دیکھ کر شہد والے بوڑھے بزرگ نے چند قیمتی جملے کہے۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ایک حکم پر بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے قلعہدار دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ آپ کی ایک آواز ان کے کانوں تک پہنچتے ہی ان کے گھوڑوں کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے حالات اور میرے حالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر ہم حالات کو دیکھ کر چلیں تو ہم زندگی میں کبھی مشکل میں نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا، ارے بوڑھے بزرگ، تم باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہو، لیکن آخر تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے جس نے بازار کے پورے تاجروں اور حتیٰ کہ اس بوڑھے بزرگ کو، قاضی کو بھی حیران کر دیا؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، میں گنہگار انسان ہوں، میں بھلا کس کو پریشان کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ تو قاضی نے کہا، پھر آپ بتائیے کہ آپ ایک عجیب و غریب حرکت کئی دنوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس کی سمجھ کسی کو ابھی تک نہیں آ رہی۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو قاضی نے کہا، جتنے آپ عقل مند ہیں، آپ کو میری بات کی گہرائی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا۔ تو قاضی نے کہا، اگر آپ کو آنے اور بلانے کی وجہ معلوم ہے تو پھر مجھے بتا دیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم سارا دن اتنی محنت سے جنگل میں جاتے ہو، تھوڑا بہت شہد نکال کر لاتے ہو، پھر اس کو بڑی مشکل سے بازار کے اندر بیچتے ہو، اور پھر بیچنے کے بعد تمہاری دن کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے، تم اپنی کمائی کا آدھا حصہ اس گہرے کنویں میں کیوں پھینک کر چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر بوڑھا بزرگ مسکرانے لگا۔ تو قاضی نے کہا، تمہارے مسکرانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے بھی اس بات کا جواب نہیں دو گے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، قاضی صاحب، آپ ابھی اور اسی وقت میرا سر قلم کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ مجھے گمنامی کی موت بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے سرعام قتل بھی کر دیں تو میرے پیچھے میرا کوئی نہیں جو میرے حق کے لیے لڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے۔ میری اس حرکت سے کسی کا رزق جڑا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، ارے بوڑھے میاں، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تم جو سکے کنویں میں پھینک دیتے ہو وہ کسی کا رزق کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہاری اس حرکت سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ بازار کے کئی لوگوں نے تمہیں کنویں میں سکے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے، اور کبھی کسی نشئی نوجوان نے ان سکوں کو نکالنے کی کوشش میں اس کنویں میں چھلانگ دے دی اور اپنی جان دے دی، تو بروز محشر تمہیں اس کے قتل کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر اس نے کہا، میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کون کنویں میں چھلانگ مارے گا کون نہیں، بس میرا جو فرض ہے میں اسے نبھا رہا ہوں۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، یہ بوڑھا شہد والا تو مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ قاضی نے کہا، اس سے مزید پوچھنا میرے لیے توہین ہوگا، لہٰذا قاضی نے اس کو جانے کا حکم دے دیا۔ جاتے ہوئے قاضی نے خزانچی کو کہا، اس سے کچھ سکے دے دے تاکہ یہ اپنے لیے کوئی اچھی سواری خرید سکے، کیونکہ یہ اتنی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔
تو اس نے کہا، میں اپنی حق حلال کی کمائی سے جو بھی خرید سکوں گا خرید لوں گا، مجھے قاضی کے سکوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور بوڑھے بزرگ نے قاضی کے سکے لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ قاضی بڑا حیران تھا کہ شہر کے قاضی کے سامنے بڑے بڑے زمیندار سر جھکا کر آتے ہیں، لیکن یہ بوڑھا بزرگ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چند دن گزرے، قاضی یہ بات بھول گیا، لیکن بازار کے تاجر یہ بات بالکل نہیں بھولے۔ ہر دن ان کے لیے تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور یہ بات پورے بازار کے اندر مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ اب کوئی تو اس کو بوڑھا نشئی کہتا، تو کوئی اس کو پاگل دیوانہ کہتے، تو کوئی کچھ کہتا، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن وہ کسی کو اس چیز کے بارے میں نہ بتایا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ کہرا کے بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر بازار کے چاند تاجروں پر پڑی، جو آپس میں بڑی گہرائی سے باتیں کر رہے تھے اور یہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس بوڑھے بزرگ کو بازار سے نہیں نکالا تو یہ ہمارے بازار کا توازن بگاڑ کر رکھ دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، لیکن جو ہی سلطان کا قافلہ بازار سے نکلا، سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ جا کر معلوم کیا جائے آخر یہ بازار کے تاجر کس بوڑھے بزرگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلے گئے اور سلطان کا ایک خاص سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بازار کے اندر پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل پہنچے تو سلطان کو اس سپاہی نے آ کر جب اس بوڑھے بزرگ کے بارے میں بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اسی وقت بوڑھے بزرگ کو دوبارہ دربار کے اندر آنے کا حکم دیا۔ سلطان کا حکم پہنچتے ہی وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے پاس پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بوڑھے بزرگ، تم نے قاضی کے حکم پر تو نہیں گئے تھے بلکہ اپنا کام ختم کرنے پر گئے تھے، لیکن جب میرا حکم ملا تو تم فوراً ہی پہنچ گئے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا تم میری طاقت سے ڈر گئے تھے؟ تو اس نے کہا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن سلطان معظم بلانے والے کے انداز اور طریقے پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بلا رہا ہے۔ آپ کے سپاہی کے انداز اور اس کے سپاہی کے انداز میں بڑا فرق تھا، لہذا جیسے آپ کے سپاہی نے حکم دیا میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، کئی دنوں سے یہ بات پورے بازار کے اندر پھیل گئی ہے کہ تم ہر روز سونے کے چند سکے اس کنویں میں ڈال کر چلے جاتے ہو، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تم خود مدد کے طلبگار ہو، تم آخر وہ سکے اس کنویں میں کیوں پھینکتے ہو؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ ایک راز ہے، آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ ضرور یہ بوڑھا بزرگ مجھے کچھ نہیں بتائے گا، لہٰذا سلطان نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو یہاں سے جانے دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ کل جب یہ شہد لے کر بازار میں بیچنے کے بعد اس کنویں میں سکے ڈالے گا، میرا ایک سپاہی اس کا تعاقب کرے گا۔ اب بوڑھا بزرگ چلا گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان کا سپاہی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اب سارا دن بوڑھا بزرگ شہد بیچتا رہا، لیکن جیسے ہی شام کے وقت اس نے کنویں کے اندر سکے ڈالے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی بازار کے کونے میں بیٹھ کر وہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے دیکھا کہ وہاں ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال تھی، وہ اس کنویں پر آیا۔ اس نے اس کنویں میں لوٹا ڈالا، اس سے پانی نکالا اور اپنے مٹکے میں ڈال کر چلا گیا۔ سلطان کے سپاہی نے اس بچے کو دیکھا تو وہ بچہ شکل سے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ سپاہی کو اس بچے میں کچھ عجیب لگا، لہٰذا سپاہی نے اس بچے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ آخر کنویں سے پانی کیوں نکالنے کے لیے آیا ہوا تھا؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ لیکن جب سپاہی اس کا پیچھا کرتا کرتا گیا تو وہ بچہ ایک چھوٹی سی بستی میں ایک کچی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ سپاہی بڑا حیران تھا کہ آخر اس جھونپڑی کے اندر ایک گدھے کو بھی باندھا جائے تو شاید وہ بھی نہ رہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ آخر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس جھونپڑی میں کیسے رہ رہا ہے؟ وقت گزرنے لگا، تھوڑی دیر گزری تو سپاہی نے سوچا کہ آخر اندر جھانک کر دیکھا جائے،
لیکن جب سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اگلے منظر نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ وہ بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، امی جان، میں نے آپ کو کہا تھا نا، بے شک ہمارے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے رزق کا ذمہ دار تو میرے رب ہے۔ دیکھیں، ہر شام کو میں اس کنویں پر جاتا ہوں اور پانی بھرتا ہوں تو میرے مٹکے میں اتنے سارے سکے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ سارا دن لوگ پانی بھرتے ہیں، ان کے مٹکے میں سے سکے نہیں آتے۔ دیکھیں، آپ اتنا وقت گزر گیا، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب ہم بھوکے سوئے ہوں۔ اگر ہمارے بابا آج زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی ہمیں اتنا اچھا کھانا نہ کھلا پاتے۔ یہ سن کر سپاہی سکتے کی حالت میں آ گیا اور اسی وقت دوڑتا ہوا سلطان کی خدمت میں گیا، اور جب سلطان کو اس نے سارا منظر بتایا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان نے کہا، آخر یہ کیسا اتفاق ہے؟ سلطان نے اسی وقت اس بوڑھے بزرگ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، بابا جی، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے آپ بتائیں۔ اس نے کہا، سلطان معظم، ایک دن میں جنگل میں شہد نکال رہا تھا تو میں سارا دن جنگل میں پھرتا رہا، لیکن مجھے شہد نہیں ملا تو میں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنے اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، میری مدد فرما، میرے رزق میں میری برکت عطا فرما۔ تو اتنے میں غیبی آواز آئی اور کہا، اے بابا جی، آج تمہیں شہد مل جائے گا، اور ضرور ملے گا، لیکن تم نے وعدہ کرنا ہے کہ تم اس شہد سے جتنے بھی سکے کماؤ گے اس کا آدھے سکے تم فلاں کنویں میں ڈال دو گے۔ یہ آواز سن کر میں گھبرا گیا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ غیبی آواز کسی ولی اللہ کی تھی، لہٰذا میں اٹھا، میں نے شہد تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے شہد مل گیا، میں نے شہد نکالا اور بازار میں آ گیا۔ میرا شہد پہلے سے بھی بہت آسانی سے بک گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اور میں نے سکے گنے، آدھے سکے کنویں میں ڈالے اور اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس دن پہلے سے میرے سکنے دگے کما کر جاتا تھا، لیکن وہ سکے کیسے خرچ ہو جاتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اس دن میرے پہلے سے بھی آدھے سکے تھے، لیکن میرے ان سکوں میں اتنی برکت ہوئی کہ میں نے گھر کی ضرورت کی سب اشیاء بھی خرید لیں، اور اس کے بعد بھی چند سکے میرے پاس بچ گئے۔ بس میرا اس دن سے یقین ہو گیا، اور میں دن کے جتنے بھی سکے کماتا تھا اس کنویں میں ڈال دیتا تھا۔ میں نے نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ سکے کہاں جاتے ہیں، آخر اس غیبی آواز میں کیا حکمت چھپی ہوئی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تک آپ کی سانسیں چلتی رہیں آپ اسی طرح محنت اور دل سے لگن سے کام کرتے رہیں، اور اسی طرح کنویں میں سکے ڈالتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے راز ہی رہنے دیا۔